الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی تفسیر کے علاوہ کچھ اور بات کہ تفسیر ہم لوگ پڑھتے ہیں بہرحال، اور ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بہت ساری دین کی کتابیں ہیں، علوم دین کی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جن کے بارے میں سنا ہوا ہے۔ تو بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ کچھ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو جن کے توسط سے، یعنی کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی اس علوم دین میں، تو ان کے بارے میں کچھ ہم لوگ سیکھ لیں، کچھ سن لیں، اور اس سے انشاءاللہ کچھ ہم لوگ بھی انسپائر ہوں۔ اور یہ کہ بہرحال وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، جو اس وقت تو نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن اب جب کہ ان لوگوں کو گزرے ہوئے کئی 100 سال گزر چکے ہیں، یا کچھ کو تو 1000 سال سے اوپر گزر چکا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان لوگوں نے جس طرح سے اپنی زندگی خرچ کر دی تھی، صرف کر دی تھی اس علم میں، تو ان کے بارے میں کچھ بات، اور کس طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے وقت گزارے، اور ان لوگوں کے کیا کیا کنٹریبیوشنز تھے۔ تو بہرحال وہ سب تو نہیں ہو سکتا، اس میں سے کچھ ہائی لائٹس انشاءاللہ ارادہ ہے کرنے کا، اور اس میں یہ کہ بہت سارے نام آئیں گے۔ تو بہرحال مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو نام یاد ہوں اور انہوں نے کیا کیا تھا، اور وہ بات وہ نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے، جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ ان لوگوں کے نام، ایک تو یہ کہ جب بار بار سنیں گے تو بہرحال ذہن میں رہتے ہیں، ذہن نشین ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ وی ول گیٹ انشاءاللہ فیملیئر ود دوز نیمز بہرحال، اور بہت سارے نام ہم لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے دین میں جن لوگوں نے بہت بڑے کنٹریبیوشنز کیے ہیں، اور صرف دین میں نہیں، دینی اور دنیاوی علم دونوں میں بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، تو ان لوگوں کے نام بہرحال ہم لوگ عموماً تو جانتے نہیں ہیں، یا پھر جانتے ہیں تو اتنا فیملیئر نہیں ہے ان ناموں سے۔ تو ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم کچھ نہیں تو ان لوگوں کے نام ایک بار سنے ہوئے تو ہو جائیں، اور یہ کہ جب ہم لوگ یہ سنیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قبروں کو نور سے روشن کریں، ان لوگوں کے درجات بلند فرمائیں، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو بھی خدمت لی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا مہربانی کی ہوگی انشاءاللہ۔ اور بہرحال ایک ویسے بھی ایک طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہم جب کتاب شروع کرتے تھے اپنے طالب علمی کے زمانے میں، تو ایک یہ ہوتا تھا کہ اس سے پہلے جو استاد جو تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ 2 نفل پڑھ لیں ان کے لیے جو مصنف ہیں، یعنی کہ جن کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کے لیے 2 نفل پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچ رہا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا کچھ وہ شروع کرتے ہیں۔ اور ایک تو سب سے پہلے یہ ہے نا کہ ایک چیز تو ہے قرآن شریف، تو اس میں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی شک شبہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حدیث شریف کی جب بات آتی ہے تو پھر ایک وہ رہتا ہے ذہن میں نا کہ ہاں اکثر آپ لوگوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ ہم ویسے بھی جانتے ہیں تو اکثر کی تو اللہ کا شکر ہے وہ والی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن آج کل ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ حدیث شریف کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے شک اور شبہات آنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ارے یہ ضعیف ہے، نہیں یہ اس کی ہے، نہیں اس کی ہے، جو بھی ہے۔ بہرحال ہم لوگ
کم علم والے بھی ہم تو نہیں کہیں گے، بغیر علم والے لوگ ہیں، اس لیے کہ صرف معلومات ہی ہے، علم تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو یہ کہ صرف معلومات ہے ہم لوگوں کو، اور اس پہ ہم لوگوں کی اگر کلامی دیکھ لیں، مطلب ہم لوگ جو بات کرتے ہیں اس چھوٹے سے بہت تھوڑے سے علم کے ساتھ، تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے عالم فاضل ہیں کہ نہیں نہیں یہ ضعیف ہے، نہیں اس پہ تو عمل نہیں ہے، نہیں اس پہ تو کلام کیا گیا ہے اس حدیث پہ. تو بہرحال شک و شبہات آنے لگتے ہیں. تو ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شک جو ہے اس کا علاج ہے علم حاصل کرنا، ہے نا. یعنی کہ اس ان شک و شبہات کو دفاع کرنے کے لیے، یعنی ہٹانے کے لیے، اپنے سے دور کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور علم یقینی جو ہے وہ حاصل کرنا ہم لوگوں کے اوپر ضروری ہے. اور یہ کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہم سب پہ فرض ہے، جو کہ وہ علم جو کہ مسائل کے جو علوم ہیں وہ کہ ان سے روزمرہ کی زندگی ہماری چل جائے. تو اتنا بیسک علم جو ہے وہ ہم سب لوگوں کے اوپر فرض ہے. بہرحال علم اور تعلم کی جو ایک بات ہے نا، تو وہ اگر ہم اپنی اسلامک ہسٹری میں دیکھیں تو اس پہ بہت زور دیا جاتا تھا، اور لوگوں کی لٹرلی زندگی اس علم میں گزرتی تھی، یعنی سیکنگ دا نالج. اور یہ کہ ایک اب جیسے ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے، بہرحال ایجوکیشن سسٹم ہیز چینجڈ، تعلیمی نظام جو ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ایک علم کا جو ایک شوق اور ایک جو ذوق تھا، تو وہ اگر جس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت بہترین طریقے سے دیکھا گیا ہے، تو بہرحال وہ اسلام میں، یعنی کہ اس دین میں وہ بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. اور آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے بھی تھوڑی بہت کتابیں پڑھی ہیں یا تھوڑی سی بھی اسلامک ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں، تو واقعی احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں علم حاصل کرنے کا شوق بھی تھا، رغبت بھی تھی، اور پورا پورا گھر گھرانہ لگ جاتا تھا. اور اسپیشلی جو مائیں ہوتی تھیں نا، انہیں بہت شوق ہوتا تھا اپنی اولاد کو علم حاصل کروانے کا. اور یہ علم جو تھا یہ دنیاوی نہیں، یہ دینی علم تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب جو ہو گیا ہے کہ بہرحال جتنا فوکس ہے وہ صرف دنیاوی علم پہ ہے، اور دینی علم کہیں پیچھے کسی طرح سے بس ہو جاتا ہے. اور یہ کہ وہ شروع میں خیر ظاہر سی بات ہے بڑا شوق ہوتا ہے کہ بھئی قاعدہ پڑھیں، پھر جز امہ ہوتا ہے، ملامہ پارہ ہوتا ہے، پھر قرآن شریف جب مکمل ہوتی ہے، یعنی کہ جب ناظرہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر جس کو کہتے ہیں کہ وہ پلٹ کے کتنے لوگ دیکھتے ہیں، کتنے بچوں کو اس کا شوق ہوتا ہے خود، اور ماؤں کی پھر کیا ایک رغبت بچتی ہے، تو وہ ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ سوائے ناظرے کے، جس کو کہتے ہیں کہ حدیث شریف کیا ہے، یا مسئلے مسائل کیا ہیں، یا اس کے علاوہ مطلب تاریخ ہے، ادب ہے، اخلاق ہے، سیرت ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کی اولادوں میں کتنا جانتے ہیں یہ ہم سب لوگوں کو خود ہی پتہ ہے. اور اس کے علاوہ پھر ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اس کے علاوہ، اس کے برعکس اگر یہ دیکھیں کہ ہاں دنیاوی اعتبار سے ہم لوگوں کی اولادوں کو آج کل کتنی چیزیں پتہ ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہم کو پتہ ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ جس کو کہتے ہیں سیلیبریٹیز ہوں، یا جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہو، فیشن ہو، تو وہ ہم سب لوگوں کو اس کی کتنی معلومات ہے. اور ہم لوگوں کو تو جتنی ہے ہی، جو چھوٹے بچے ہیں، جو اولادیں ہیں ہم لوگوں کی، یا ادروائز جو بچے آس پاس دکھتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی کتنی معلومات ہیں، یہ بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں. تو بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علم نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ جو حدیث شریف کی بات آتی ہے، تو یہ تو بات ہوئی تھی نا کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ ہے علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن شریف جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے، اور حدیث شریف انڈائریکٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک براہ راست ہوتا ہے وچ از ڈائریکٹ، اور ایک ہوتا ہے بالواسطہ وچ از انڈائریکٹ سورس. ٹھیک. تو اب جب یہ سب بات ہوئی، تو پھر اچھا ہم لوگوں کے جو بھی علوم ہیں، تو اس میں ایک تو عبادات یعنی حقوق اللہ آ جاتا ہے، اور ایک آتا ہے حقوق العباد، ہے نا. اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد نبوی میں صرف اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ دین کے حلقے لگتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ درس ہوتا تھا، تعلیم ہوتی تھی. اور یہ مسجد جو ہے یہ تعلیم
اور درس کی جگہ بھی ہوتی تھی، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی. اور جب وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے، یعنی مسجد سے باہر نکل جاتے تھے، تو جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوتے تھے اور وہ پھر ایک دوسرے سے وہ چیزیں، وہ مسائل یا وہ حدیث ڈسکس کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ اس کا مذاکرہ کرتے تھے اور اس کو پھر یاد کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ حدیث شریف لکھنے کا کام جو ہے وہ اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اور لکھنا بھی ہو گیا تھا، اور زبانی روایات یعنی خود جو حفظ کرتے تھے یہ لوگ، یعنی کہ یاد کر لیتے تھے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور یہ حدیث شریف کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسکلی حدیث شریف تو وہ ساری چیزیں نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یا اس وقت کی جتنی بھی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک تھیں، وہ سب حدیث شریف کے فارم میں آ گئی تھیں. ٹھیک ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہ لکھ لیتے تھے اس کو. تو ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس، مطلب سب کے پاس نہیں لیکن ان میں سے کافی جو تھے ان کے پاس صحیفے ہوتے تھے، یعنی کہ بکس تو ظاہر سی بات ہے وہ تو پیپرز اب ہوئے ہیں، اس زمانے میں تو پیپرز اور وہ نہیں ہوتے تھے، لیکن بہرحال لکھا ہوا ایک جس کو کہا جاتا ہے ایک بنڈل ان لوگوں کے پاس اپنا اپنا ہوتا تھا. تو اس میں ایک تو ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، تو ان کا ایک صحیفہ تھا جو صحیفہ صادقہ کہلاتا تھا، اور اس میں انہوں نے بہت احادیث جمع کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، پھر انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ سب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے نام ہیں، اور یہ وہی ہے، مقصد صرف یہی ہے کہ ان کا نام انشاءاللہ ان سیشنز کے ذریعے ہی، مطلب تفسیر اور یہ جو تھرسڈے کے سیشنز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہی جتنا زیادہ ہم لوگوں کے کانوں میں پڑے گا تو اتنا، اور کچھ نہیں تو کم سے کم ان ناموں سے تو فیملیئر ہم لوگوں کو ہونا ہی چاہیے. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود 500 احادیث جمع کی تھیں. ٹھیک ہے، یعنی لکھی تھی. علی رضی اللہ عنہ جو تھے تو وہ اپنا جو صحیفہ تھا، یعنی کہ جو انہوں نے حدیث شریف لکھی ہوئی تھی وہ اپنی تلوار کی میان میں رکھتے تھے، یعنی کہ ان کے لیے وہ اتنا قیمتی تھا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. پھر سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، تو ان سب کے اپنے اپنے صحیفے تھے. ٹھیک، پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کئی صحیفے تھے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے صحیفے تھے، یعنی اتنا بڑا ان کا جو ذخیرہ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اگر اس کو ایک اونٹ پہ لادا جائے تو وہ ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ہو جاتا تھا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ مفسر قرآن کہلائے، ہے نا، یعنی کہ ہم لوگ تفسیر پڑھتے ہیں نا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن، یعنی قرآن شریف کی تفسیر جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے جنہوں نے، خیر تقریباً بہت سارے صحابی تھے لیکن یہ کہ ان کو لقب ملا تھا مفسر قرآن کا. اور یہ جو ہے یہ حدیث شریف بھی روایت کرتے تھے. اور ایک بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نہ پیپرز ہوتے تھے نہ پینسلز ہوتی تھیں، یہ قلم اپنے سے کاٹ کے اور تراش کے، مطلب پیڑ کی چھال کو وہ کر کے اور یہ قلم بناتے تھے، پھر دوات میں ڈبا کے لکھی جاتی تھی. تو جو سہولتیں آج کل ہم لوگوں کے پاس ہیں تو وہ سب ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہیں تھی. اور ہم لوگوں کے خیر سہولت کا کیا کہنا کہ اگر آج سے 30-40 سال پہلے ہی دیکھیں تو بہرحال لکھی جاتی تھی چیزیں، ہے نا، مطلب ہم لوگوں کے ان سیشنز میں بھی وہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھتے تھے. اور یہ کہ اس کے بعد پھر مطلب انک پینس ہوتے تھے، پھر اس سے ایک زیادہ وہ ہوا تو پھر بال پینس آئے، تو بہرحال اس سے ہینڈ رائٹنگ تو کافی خراب ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال لکھنے کی سہولت ہو گئی تھی. اور اس کے بعد ہوتے ہوتے اب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لیپ ٹاپس ہوتے ہیں اور کروم بکس ہوتی ہیں، اور اس پہ پھر ٹائپ ہوتے ہیں، اور اسائنمنٹس بھی، مطلب قلم اٹھانے کی زحمت بھی اب مطلب یہ کہ بہت کم ہو گئی ہے. اب تو قلم بھی اٹھنا جو ہے وہ بہت محال ہو گیا ہے ہم لوگوں کی جو اگلی جو جنریشن آ رہی ہے اس میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. اور پھر یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے تو یہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث شریف مروی ہیں، یعنی روایات جو ہیں سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. اور یہ کون تھے؟ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، یعنی کہ یہ بہت غریب
صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے، اور ان کی حالت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ ہوتی تھی کہ یہ 2-2 3-3 دن فاقہ ہوتا تھا، ان کا فاقے پہ رہتے تھے، اور فاقے پہ رہنے کی وجہ سے ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. یہ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور اس لیے ان کا یہ حال ہوتا تھا کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتے تھے کہیں پہ بھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی وجہ سے ان سے دور ہو اور کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حدیث وہ مس کر دیں کہ جو ان کو کہیں اور سے ملے. تو بہرحال یہ تھا ان لوگوں کا، جس کو کہتے ہیں نا پرائیورٹیز آف لائف. اور یہ کہ یہ لوگ لکھتے تھے. خیر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تو زیادہ سے زیادہ روایات کی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا جب دور گزرا تو اس کے بعد آیا تابعین کا دور، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کہلائے. پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی کمپنی جن لوگوں نے حاصل کی، یعنی ان سے جنہوں نے تربیت لی، تو وہ جو نیکسٹ جنریشن تھی صحابہ اکرام کے بعد والی، تو وہ تابعین کہلاتے ہیں. تو ایک تو خیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے یہ بہت زیادہ پڑھائی لکھائی میں ہوتے تھے، اور وہ یہ فرماتے ہیں، اور ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہ پتا ہو کہ وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، دن کے وقت نازل ہوئی یا رات کے وقت نازل ہوئی، سفر میں ہوئی یا حضر میں ہوئی. تو یہ تھا ان کا، جس کو کہتے ہیں نا نالج قرآن شریف اور اس کی ایک ایک آیت کے بارے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام جو ہیں ان کو یہ فکر ہوئی کہ پھر ایسا نہ ہو کہ اب حدیث شریف یا اس طرح یہ جو چیزیں یہ ضائع ہو جائیں، تو پھر ان لوگوں نے لکھنا شروع کیا تھا اور روایات بھی شروع کی تھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے، صرف اکیلے ان کے جو ہیں وہ 800 شاگرد تھے ایک اس میں، ہے نا. اور ایک ایک صحابی سے بہت لوگوں نے علم حاصل کیا، اور پھر اس کو یہ لوگ آگے بڑھاتے تھے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی پہلے بھی بات ہوئی ہے نا. اور عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یاد ہوگا، ابھی پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے کیا تھا نا سورہ نصر میں، عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان جو بعد میں خیر مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ، تو ان کا جو مکالمہ ہوا تھا وہ، اور عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے. تو یہ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 58 ایئرز تک رہے، اور اس پورے وقت میں انہوں نے اپنی پوری جو زندگی تھی وہ علم دین میں صرف کی، یعنی کہ دین کی خدمت میں صرف کی تھی، یعنی کہ اس میں گزاری تھی. اور سعید بن جبیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنتا رہا. اور جب یہ سنتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ جو اونٹ کا پالان جو ہوتا ہے نا، جو کجاوا ہوتا ہے، یعنی کہ اونٹ کے اوپر جو وہ رکھی جاتی ہے چیز جس پہ بیٹھتے ہیں، تو اس پہ لکھ لیا کرتا تھا، اس لیے کہ لکھنے کی اور کوئی چیز موجود نہیں تھی. تو وہ کجاوے پہ لکھ لیتے تھے، پھر رات بھر اس کو یاد کرتے تھے، اور پھر صبح اس کو مٹا دیتے تھے کہ دوسرے دن پھر وہ اسی پہ ہی لکھتے تھے. جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ تختی پہ لکھا جاتا تھا، پھر تختی پہ لکھ کے اور پھر اس کو پھر مٹا دیا جاتا تھا، اور پھر دوبارہ سے تختی لکھی جاتی تھی. تو یہ جو ہے یہ اونٹ کے پالان پہ لکھ لیتے تھے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہیں، اچھا حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ جو ہیں یہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں. بہت چھوٹے بچے تھے جب ان کی امی ان کو لے کے آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور جب لے کے آئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور یہ لکھنا بھی جانتا ہے. تو ان کی یہ جو صلاحیت تھی نا، مطلب بہت کم عمر تھے وہ، اور ان کی جو صلاحیت لکھنے والی تھی نا، تو یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے قبول کی کہ انس رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد جس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تو جو کی، بہرحال وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے کبھی، بہت تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو انہوں نے 1286 حدیث شریف روایت کی ہیں،
اور یہ چھوٹے بچے تھے اس وقت. تو بہرحال اور یہ کہ اپنی وفات کے وقت انس رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی کہ علم کو لکھ کے محفوظ کر لینا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو ہے یہ صحابہ اکرام تھے، اور جو سب سے بڑا جو زور ہوتا تھا ان کا وہ کیا ہوتا تھا کہ پڑھائی اور لکھائی میں اپنا وقت لگانا ضروری ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پتہ نہیں کیوں ایک جنرل امپریشن جو آتا ہے نا وہ یہ کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں تو وہ بہرحال علم اور تعلم سے بہت دور ہوتے ہیں. یہ ہم لوگوں کا ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک بہت ایک جنرل امپریشن ہم سب لوگوں کے اوپر آ گیا ہے. تو اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہی وہ کیا کہ اس طرف تھوڑا سا ہم لوگوں کی توجہ ہو جائے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ 68 ایئرز تک اس کے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور انہوں نے بھی اپنی زندگی جو ہے وہ علم میں ہی گزاری تھی، یعنی تعلیم دیتے رہے یہ لوگ مسلسل. جتنی بھی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ان لوگوں کی بچی تھی اپنے انتقال تک. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو علم ہے یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس کوئی ایک چیز ہو جو صرف میرے پاس ہی ہو اور یہ میرے ساتھ ختم ہو جائے. تو اس کو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں. تو یہ جو ہے یہ ان کا جس کو کہتے ہیں کہ مقصد حیات بن گیا تھا، یعنی دا گول آف لائف بیسیکلی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 63 ایئرز تک رہے، اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ نافع جو ہیں وہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آزاد کردہ غلام نافع کو جو بھی حدیث شریف روایت کی تھی، اور یہ نافع پتہ ہے کون تھے؟ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. اور حدیث شریف کے علم میں انشاءاللہ وہاں تک بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پہنچائیں گے. تو حدیث شریف کے علم میں جو حدیث شریف ہوتی ہیں نا مالکن یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے استاد نافع رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو سنی، تو اس حدیث شریف کو گولڈن چین کہا جاتا ہے. مطلب اٹ از ون آف دا بیسٹ جس کو کہتے ہیں نا حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ ہے، مطلب بہت اسٹرانگ. تو بہرحال لوگوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی لگا دی اس علم کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 48 ایئرز تک زندہ رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے مسلسل حدیث شریف کی تعلیم کرتی رہیں. اور ان کی ایک شاگردہ جو ہیں وہ امرہ بنت عبد الرحمن تھی، اور ان سے مطلب یہ صرف ایک ان کی شاگردہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے علم حاصل کرتے تھے. اور یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو خیر ہم سب لوگوں نے سنا ہوا ہے. تو انہوں نے جو اس وقت کے مدینہ کے قاضی تھے ان کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ علم کو باقاعدہ مدون کر لو، یعنی کہ اس کو لکھ لو اور اس کو سنبھال کے رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی طرح سے ضائع ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں، تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اس علم میں لوگوں نے اپنی زندگی لگائی تھی، اور پھر اس کی حفاظت بھی کی تھی. اور پھر جس کو کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا اور اس کو اس طرح سے بڑھایا کہ واقعی ان لوگوں کی باتیں انشاءاللہ ابھی دیکھیے گا، آپ سنیے گا تو بس سن کے اور پڑھ کے جس کو کہتے ہیں کہ آنکھ کھل جاتی ہے، بہت رونا بھی آتا ہے. اور اگر جس کو کہتے ہیں نا حقیقتاً دیکھیں تو واقعی جب یہ پڑھ رہے تھے اور جب ہم یہ لکھ رہے تھے تو اپنے اوپر رونا آ رہا تھا کہ ہم لوگ کن کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں مصروف کیا ہے، اور یہ کہ اصل جو مقصد جو ہے وہ ہم لوگوں کی زندگیوں کا کچھ اور ہے، اور ہم لوگ آج کل پتہ نہیں کن کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال جب اتنی زیادہ چیز ہوتی ہے تو ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت جوش مارتا ہے جذبہ، لیکن بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جو فرائض ہیں ہم لوگوں کے، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ، ان کی کہیں سے بھی معافی نہیں ہے.
ہمارا مقصد جو ہے نا کہ ہم لوگ کن کن چیزوں میں مصروف ہیں، وہ ہے جو ہم لوگ اپنے فرائض کے علاوہ جو کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں کا جو مقصد زندگی جو اب ہو گیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا آج کل کے حساب سے، یا پھر چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ ریسیپیز شیئر کرنا ہو، چاہے وہ ہو، یہ ہم لوگوں کے فرائض میں نہیں ہے نا۔ جو ایک چیز بہرحال آپ سب لوگ بڑے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، تو بات یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بس بالکل اس کو کہتے ہیں کہ سب چیزیں چھوڑ دیں، سب تعلقات ختم کر کے اور ان چیزوں میں مشغول ہو جائیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہنے کا، مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی وقت گزرے کم سے کم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ تو ہم لوگ اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم لوگوں کا وقت آج کن چیزوں میں گزرا ہے، یا تو دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، کچھ تو کہیں سے کوئی فائدہ ہو نا۔ اس لیے کہ یہ وقت جو ہے وہ بہرحال بہت قیمتی وقت ہے، اور یہ کہ حشر کے میدان میں جب ہم لوگوں کا جس کو کہتے ہیں حساب کتاب ہوگا نا، تو اس میں ایک تو ہوتے ہیں بہرحال انبیاء علیہم السلام، شہداء، صدیقین، صالحین، یہ سارے لوگ ہوں گے اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، تو ان لوگوں کا تو جو بھی حساب کتاب ہوگا، ہم لوگوں کا حساب کتاب، یہ جن کے نام اب ہم بتائیں گے یا جن کے نام لیے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عام بندے تھے، یہ کوئی نبی یا پیغمبر نہیں تھے، لیکن بہرحال ان لوگوں نے اپنی اپنی زندگی جیسے گزاری کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی زندگیوں کو قبول کیا، ان لوگوں کے اخلاص کو قبول کیا، ان کی محنت، جو ان کا وقت تھا وہ قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی کہ واقعی ان لوگوں کی زندگیوں میں اتنی برکت تھی کہ مطلب ایک ایک کی جس کو کہتے ہیں نا، صرف روٹین اگر سنیں گے نا تو احساس ہوگا کہ ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی تھی، کہ 24 گھنٹے کا ان کا بھی دن ہوتا تھا اور ہمارا بھی، اور پتہ نہیں مطلب یہ بات آپ لوگوں کے نہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے کہاں گزر جاتے ہیں واقعی نہیں پتہ چلتا، اور ان لوگوں کے وہی 24 گھنٹے ہوتے تھے جس میں یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ جو علم حدیث ہے نا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ دین کا علم اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک بار جو مارکیٹ ہے نا وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ لوگ بہرحال اپنی جو بھی کاروبار تھا اس میں سب لوگ مصروف تھے، تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی کہ تم لوگ یہاں پہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہو، دیکھو مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سن کے جب لوگ بھاگے ہوئے مسجد کی طرف گئے تو وہاں پہ گئے، تو وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ حدیث شریف اور جو بھی ہے علم دین کی مجلس ہے، درس چل رہا ہے، تو جب لوگ واپس آئے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ ورثہ تقسیم ہو رہا ہے اور وہاں پہ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ تعلیم اور تعلم میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ پیغمبر جو ہیں وہ مال چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جس نے یہ علم اس علم کا کچھ حصہ حاصل کر لیا تو اس نے نبیوں کا ورثہ حاصل کر لیا، یعنی نبیوں کی وراثت اس کو مل گئی ہے۔ تو یہ جو دین کا علم ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ جو نبیوں کی وراثت ہے نا، اس کا ایک حصہ ہے جس کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نیتیں درست کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی جو بہت ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں۔ اور بیسیکلی مقصد جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے اپنے ساتھ اپنے جس کو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا، وہ یہ بھی ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ علم پہنچ جائے، یہ علم منتقل ہو جائے آرام سے، اور یہ کہ اب کچھ لوگوں کے نام اور ان کی تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں، کہ ابو اسحاق السابعی یہ جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں 300 استادوں سے علم حاصل کیا تھا، اور 300 استادوں سے علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود جاتے تھے ان استادوں کے پاس، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے 1100 محدثین سے علم حاصل کیا تھا، یعنی کہ 1100 لوگوں کے پاس، محدثین اکرام کے پاس یہ خود جاتے تھے علم حاصل کرنے۔ مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ 900 محدثوں سے علم حاصل کیا تھا۔ ہشام بن عبداللہ 1700 محدثوں 1700 شیوخ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ ابو نعیم الاصفہانی 800 اساتذہ تھے ان کے۔ ابن عساکر 1380 سے زیادہ علماء سے علم حاصل کیا تھا۔ احمد ابن الفرات انہوں نے 1770 یعنی 1770 اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا۔
امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال تک سعید ابن المسیب کا گھر نہیں چھوڑا، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ وہ ہوتے تھے 20 سال تک مستقل اور ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک ایوب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے ساتھ رہتے تھے، یعنی کہ وہ اگر گھر میں رہتے تھے تو ان کے ساتھ گھر میں ہوتے تھے، وہ سفر میں ہوتے تھے تو ان کے ساتھ سفر میں جاتے تھے، وہ جہاں پہ بھی ہوتے تھے ان کے ساتھ ساتھ وہ ہوتے تھے، کہ اس لیے کہ وہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ سکھائیں اور یہ سیکھنے سے محروم رہ جائیں، یعنی کہ کہیں پہ وہ اگر کچھ سکھائیں ان کے استاد تو وہ ان سے سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ربیع ابن انس 10 سال تک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو نام ہم لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں، جیسے ثابت بن اسلم ہے، انہوں نے 40 سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں وہ شامل رہے تھے، 40 سال تک۔ یعنی ہم لوگوں کے آج کل جو 3 سال کی گریجویشن 4 سال کی ہوتی ہے، 2 سال کا پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے، اور وہ کر کے اس قدر عالم فاضل ہو چکے ہوتے ہیں ہم لوگ، تو بہرحال 40 سال انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں وہ شامل ہوتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو نام ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنا پورا مال خرچ کر دیا تھا طلب حدیث میں، یعنی کہ سفر میں جانا ہوتا تھا، جتنے اساتذہ ہوتے تھے ان کے پاس خود جاتے تھے یہ لوگ، اور یہ کہ اپنے سفر کے لیے، رہنے کے لیے، اور ان لوگوں کا ایسا نہیں کہ بڑا ہوٹل اور 5 اسٹار ہوٹل اور لگزوریس ریزورٹس ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں، موسٹلی پیدل سفر کرتے تھے، یا پھر یہ کہ پانی کا ہوتا تھا تو جہاز ہوتا تھا، بہت بیسک چیزیں۔ اور کیا کیا کھا کے یہ لوگ وہ کرتے تھے کہ کبھی صرف ستو پھانک لیتے تھے، یا پھر روٹی ہوتی تھی، یا کبھی وہ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف کھجوریں کھا کے یہ لوگ اپنا وقت گزارتے تھے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے میں وقت اور مال ضائع ہو جائے۔ ربیعہ نے حدیث شریف کی طلب میں گھر کا اثاثہ اور چوکھٹ تک بیچ دی تھی، مطلب چوکھٹ کی جو کڑیاں ہوتی ہیں، مطلب جو میٹلز ہوتے ہیں اس کے، وہ بھی بیچ دیے تھے۔ پھر ابن المبارک نے 40,000 درہم خرچ کیے تھے۔ یحییٰ بن معین نے 10 لاکھ درہم سے زیادہ خرچ کیے تھے طلب علم میں، یعنی کہ اپنا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو آج کل ہوتا ہے نا، بہرحال خرچ کرتے ہیں اور پڑھائی کا خرچہ بہت ہوتا ہے، لیکن آج کل موسٹلی جو ہم لوگوں کا ہوتا ہے نا، میکسیمم، عمومی طور پہ بات کر رہے ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، کہ میکسیمم ہم لوگوں کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بات پھر وہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پہ بھیجا ہے، اور جس کو ایک مقصد یہ ہے نا کہ ہر فیلڈ میں مسلمانوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ان آل ڈپارٹمنٹس، ان آل ایسپیکٹس آف لائف، ہر جگہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں ہے کیا، جس کو کہتے ہیں نا کہ اسلام از اے وے آف لائف، تو وہ جب اپنے ایٹیٹیوڈ میں ہوتا ہے نا، تو یہ دنیاوی علم بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے۔ اور یہ کہ جب دلوں سے اور نیتوں سے جب ایمان نکل جاتا ہے تو پھر دنیاوی علم جو ہے وہ صرف دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اس سے آخرت ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہے۔ تو دنیاوی علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا، جس کو کہتے ہیں نا، سمجھ اور فہم اور علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے، کہ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بھی اپنا جس کو کہتے ہیں کہ وقت ان چیزوں میں خرچ کریں، انشاءاللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو پورا سال ہوتا تھا اس کو 3 حصے میں بانٹ دیا تھا۔ ایک حصہ وہ علم اور تعلم میں لگاتے تھے، ایک حصہ وہ حج یا جہاد پہ جاتے تھے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنا جس کو کہتے ہیں کہ کاروبار تھا اس میں خرچ کرتے تھے۔ اور جو مال بھی ہوتا تھا وہ بھی 3 حصوں میں ہوتا تھا، اپنے گھر والوں پہ، اپنی جو ضروریات ہیں اس پہ، شاگردوں پہ خرچ کرتے تھے، اور پھر صدقے میں، یعنی لوگوں کو دینے میں خرچ کرتے تھے۔ اور یہ بیسیکلی یہ تھا
کہ دنیا میں بھی ظاہر سی بات ہے یہ لوگ رہتے تھے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی انشاءاللہ وہ بھی کبھی آج تو شاید نہیں ہو پائے، لیکن یہ کہ وہ بھی بتائیں گے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ لوگ بہت کامیاب تھے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ مسکین تھے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس طرح کے یہ لوگ نہیں تھے. دنیاوی اعتبار سے بھی بہت جس کو کہتے ہیں کہ فہم اور سمجھ اور سوجھ بوجھ والے لوگ تھے، اور دین کے علم میں تو خیر ان لوگوں کا کیا کہنا. تو بہرحال یہ تو ہو گئی کچھ بات ان لوگوں کی، اور ان لوگوں کا وقت پھر کیسے گزرتا تھا وہ بھی بتائیں گے. اچھا، یہ ایک کتاب ہے متاع وقت اور کاروان علم. تو یہ ایک کتاب ہے ابن الحسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اس میں سے ہم نے بہت ساری چیزیں لی ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال بیسکس جو ہیں ہماری کوشش ہے کہ بس وہ بیسک ہی بتائیں، بہت زیادہ نہ ہو. اب جب یہ سیکھنے والے لوگ جب سکھانے کے قابل ہوئے تو پھر ان لوگوں نے اور کام کیے، جس میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ گئے تو انہوں نے یہ بتایا تھا، مطلب اپنے جو بھی ان کی مکتوبات ہیں اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کوفہ گئے تو صرف ایک شہر میں 4000 طالب حدیث انہوں نے دیکھے تھے، صرف ایک شہر میں، ایک ون سٹی، ٹھیک ہے. اور ان حلقوں میں حدیث لکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، لکھی بھی جاتی تھی اور لکھوائی بھی جاتی تھی. پھر مالک ابن انس کے حلقے میں اتنی تعداد ہوتی تھی کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اور مدینہ میں ابو زناد کے ساتھ ان کے 300 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، مطلب 300 اسٹوڈنٹس مستقل ان کے ساتھ ہوتے تھے. علی ابن عاصم، ان کی پہلے بھی بات ہوئی ہے نا، 3000 طلباء تھے ان کے. سلمان بن حرب کے 40,000 طلباء تھے. یزید بن ہارون کے 70,000 طلباء تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب بخاری شریف جب لکھ لی تھی تو اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ڈائریکٹ یعنی کہ ڈائریکٹ ابھی کیا ہوا تھا، براہ راست، ٹھیک ہے. تو ڈائریکٹلی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 90,000 لوگوں نے حدیث شریف پڑھی ہے، 90,000 لوگوں نے، ٹھیک ہے. ان کے زندگی میں تو یہ کہ جس کو کہتے ہیں کہ 90,000 پیپل نے ان سے حدیث سنی، ان سے علم حاصل کیا. اور ان کے بعد سے لے کے اب تک اگر سوچ لیں تو کتنے ہزار لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے انڈائریکٹلی، ہے نا. تو صرف یہ سوچ لیں کہ ایک واحد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیتے ہوں گے. تو بہرحال اس وقت کا جس کو کہتے ہیں نا، جیسے آج کل ہم لوگ فیشن اور ٹرینڈز اور ان سب کی بات کرتے ہیں، تو یہ سوچ لیجئے کہ ہم لوگوں کے جو بزرگ گزر چکے ہیں، جو اکابرین ہم لوگوں کے گزر چکے ہیں، تو ان لوگوں کا فیشن جو تھا وہ تھا کیا. اور یہ کہ ان لوگوں کا بہرحال کانسنٹریشن، فوکس آف لائف، گول آف لائف جو بھی تھا، اٹ واز ویری ڈفرینٹ جو ہم لوگوں کا آج کل ہو چکا ہے. اور یہ جو ہے یہ زبانی بھی کرتے تھے، یعنی کہ حفظ بھی ہوتی تھی ان لوگوں کو حدیث شریف. اور یہ قرآن شریف حفظ کرنے کی بات نہیں، یہ حدیث شریف حفظ کرنے کی بات ہے. اور یہ کہ ان لوگوں کا قوت حافظہ بھی بہت ہوتا تھا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ لکھتے تھے، یاد کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اب جیسے آج کل کے ہیں نا کہ اب تو صرف مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ آج سے بہرحال 20-30 سال پہلے بھی لیکچرز مس ہوتے تھے تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی تھی. پھر یہ کہ فوٹو کاپی کا زمانہ آیا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، کسی نے نوٹس بنا لیے تو کم سے کم فوٹو کاپی ہو گئے، پھر اب خود لکھنے کی زحمت بھی نہیں ہوتی تھی. اب تو وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ صرف لیکچر بیٹھ کے سننا ہوتا ہے. اور یہ کہ اگر وہ 1 گھنٹہ بھی نہیں نکل پاتا ہے کہ بھئی اس وقت تو میں مصروف ہوں، جو بھی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ چلو ریکارڈنگ تو ہے، ریکارڈنگ ہی سن لیں گے. اور اکثر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈنگ سننے کی بھی نوبت بہت کم ہی مل پاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب اس کے علاوہ دیکھیں جو بات ہو رہی ہے نا، تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا وقت کن چیزوں میں جا رہا ہے اور ان لوگوں کا وقت کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گزروایا تھا.
ہے نا. اور یہ ہے کہ ایک مشہور محدث ہیں ابن شاہین، تو انہوں نے صرف روشنائی اتنی استعمال کی تھی کہ اس کی قیمت 700 درہم بنتی تھی اس زمانے میں. ٹھیک ہے، 700 درہم ان کی روشنائی کی قیمت. تو انہوں نے لکھا کتنا ہوگا وہ ہم سب لوگ سوچ سکتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف 1000 کے قریب تھی. ابن جریر کی زندگی میں انہوں نے 3,58,000 ورق لکھے تھے. مطلب 3,58,000 انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے. اب جب ان لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ لکھے تھے تو اپنے ہاتھ سے قلم اور دوات سے لکھا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور علامہ باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف معتزلہ کی رد میں 70,000 ورق لکھے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 78 کتابیں لکھی تھیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا خیر نام تو ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں. تو 78 کتابیں انہوں نے لکھی تھی، جن میں صرف ایک کتاب جو تھی وہ 40 جلدوں کی تھی. اور یہ سب ان لوگوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں کیا تھا. اور ایسا نہیں کہ ان لوگوں کی زندگی بڑی 200-300 سال کی تھی، ایسی نہیں تھی. مطلب سب کی جس کو کہتے ہیں نا اوسط عمر 60-70، میکسیمم 80، اس سے زیادہ کسی کی بھی نہیں تھی. اور ایک کتاب 40 جلدوں کی تھی. اور کتنی کتابیں لکھی تھیں؟ 78 کتابیں لکھی تھیں. تو بہرحال یہ کہ کیا ان لوگوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی. اور وقت میں برکت جو آتی ہے وہ کس سے آتی ہے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ ہے گناہ سے بچنا. کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے قوت حافظہ کی شکایت کی تھی، تو پھر ان کو یہ تلقین کی گئی تھی غالباً، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مطلب شاگرد تھے یا وہ استاد تھے اس وقت. تو اس کے لیے جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ معاصی سے بچو گے اگر تو قوت حافظہ برقرار رہے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ نیکیاں کرنا آج کل بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن برائیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا آج کل بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیکی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہ جب یہ ہوا تھا نا کہ جب تاریخ میں جب تاتاریوں کی بربریت جب ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ سب تاریخ اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری. اور یہ سب کیونکہ ہم لوگوں نے جس کو کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہیں نہ کہیں سنا ہوا تو ہے، یہ ورڈز تو سنے ہوئے ہیں، یہ نام سنے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم وہ کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ لوگوں کے اندر کچھ شوق تو پیدا ہوگا کتابیں پھر سے اٹھانے کا، اور کہیں سے مطلب یہ کہ کتابیں مل جائیں اور کچھ ہم لوگ پڑھنا لکھنا شروع کر دیں. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت ہے ہم لوگوں کے پاس، لیکن بس ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں آج کل ہم لوگوں کے وقت گزر رہے ہیں. تو جب ان لوگوں نے بغداد، جب تاتاریوں کا رخ بغداد کی طرف ہوا تھا تو ان لوگوں نے تباہی مچائی تھی، ہے نا. اور بغداد کی جو کتب خانہ تھا، یعنی کہ جو لائبریری کتب خانہ جو تھا، اس کو جب ان لوگوں نے دجلہ میں پھینک دیا تھا، مطلب کتابیں جو ہیں وہ دریائے دجلہ میں جب پھینکا تھا تو ایک عرصے تک اس کا پانی سیاہ ہو گیا تھا. یعنی کہ اتنی کتابیں اس میں پھینکی گئی تھیں کہ اس کی جو روشنائی جس کو کہتے ہیں نا لیک آؤٹ ہوتی ہے نا، لیچ آؤٹ ہوتی ہے، تو اس سے دریائے دجلہ کا پانی بہت عرصے تک سیاہ تھا. اور یہ تھا جس کو کہتے ہیں کہ کنٹریبیوشن اسلامی اسکالرس کا ان دا فیلڈ آف نالج. اور یہ صرف دینی نہیں تھا، اس میں فلسفی بھی تھی، مطلب فلسفہ بھی تھا، پولیٹیکل سائنس ہے اور سائیکالوجی ہے، مطلب یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اور چاہے وہ آج کل مینٹل ہیلتھ کا بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے، تو یہ سارے جو علم تھے یہ ان لوگوں نے جس کو کہتے ہیں کہ لکھے ہوئے تھے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے یہ کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز، اور آج کل اگر سائیکیٹری یا ان چیزوں میں اگر کوئی ہے تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہ کہ نہیں، لیکن بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس میں ہے. تو بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اس وقت کی جو بھی کنٹریبیوشنز تھیں، جو لوگوں نے کام کیے تھے وہ اس طرح کے تھے. اور اس کے بعد پھر بات آئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان کا بہرحال ہم سب لوگوں نے نام سنا ہے، ابھی بات بھی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ ایک بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے
جیسے اپنا وہ کام کر رہے تھے اور دوات یعنی انک پاٹ جو تھی وہ موجود تھی، تو اس میں یہ کہ جو گھر باندھی تھی تو اس سے وہ دوات گر گئی، یعنی کہ پھیل گئی اور جو بھی لکھا تھا وہ سب ضائع ہو گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو تنبیہ کی یعنی اس کو ٹوکا، تو اس نے باندھی نے یہ کہا کہ بھئی راستہ تو ہے نہیں تو چلوں گا، مطلب اتنا زیادہ وہاں پہ دوات اور کاغذ اور جو بھی چیزیں تھیں وہ پھیلی ہوئی تھیں۔ تو اس وقت پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ اس کو آزاد کر دیا۔ مطلب یہ جو ہے یہ ہے کہ ان لوگوں کا علمی جو ایک وہ تو تھا، لیکن اس کے علاوہ جو اخلاقی جو ایک پہلو تھا نا، تو وہ بھی جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز ان لوگوں کی واقعی لکھنے والی ہے جو لکھ چکی ہے، لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ سب چیزیں پڑھنے کی بھی۔ اور یہ کہ صدقہ اور خیرات بھی ان لوگوں کا پھر اسی طرح سے ہوتا تھا کہ بہت دل کھول کے یہ لوگ صدقہ بھی کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے وہ اپنے شاگردوں پہ بہت صدقہ کرتے تھے۔ اور ایک جو ہے محمد بن ابی حاتم، یہ ان کے شاگردوں میں سے تھے، ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا گھر خریدنے کے لیے اس کے لیے کتنے شاید 10,000 درہم تقریباً اس وقت کے حساب سے انہوں نے دیے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ صدقہ خیرات بھی تھا، علم بھی تھا، سب کچھ تھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قرآن شریف صرف 80 دن میں حفظ کیا تھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 80 دن میں پورا قرآن شریف حفظ کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت کے زمانے میں قرآن حفظ کرنا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں کے زمانے میں کیا کہیں آخر کی 10 صورتیں ہم لوگ کرتے ہیں نا، تو اس وقت پورا قرآن حفظ کرنا اس طرح سے تھا کہ اکثر لوگوں کو بائی ڈیفالٹ قرآن شریف حفظ ہوتا تھا۔ پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہیں یہ جس کو کہتے ہیں بہت کم عمری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور یہ بہت چھوٹے تھے اس وقت۔ تو بہرحال ہارون رشید کے زمانے میں رئی کی طرف وہ گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور یہ کہ اسی دن ایک اور مشہور امام ہیں امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہوا تھا۔ اور ہارون رشید نے جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا تھا تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آج کے دن ہم نے لغت اور فقہ دونوں کو دفن کر دیا، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تو تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہی واز اے لٹریری پرسن آلسو، یعنی لغت کے بھی وہ امام تھے۔ تو اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ہم لوگوں نے سنا تو ہے ہی الحمدللہ۔ تو یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیسیکلی شروع میں تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی یتیمی کی حالت تھی، بہت زیادہ مفلسی کا عالم تھا، اور یمن کے ایک غریب گھرانے میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ ان کو مکہ مکرمہ لے آئی تھیں، اور یہیں پہ ان کی تعلیم کی شروعات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ یتیمی اور مفلسی اور یہ کہ اپنا ملک بھی اپنا وطن بھی چھوڑ دیا تھا اور مکہ مکرمہ میں آئے تھے، اور پھر جو ان کی جو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا قبول کیا تھا، اور ان کی ماں کی دعا سے اور جو بھی ان کی رغبت تھی اس کی وجہ سے کہ ادھر ان کی دعائیں ہوتی تھیں، یعنی ان کی امی کی دعائیں ہوتی تھیں، اور ادھر ان کی محنت ہوتی تھی کہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن سیکھے گا اس کی قیمت بڑھے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا جو فقہ میں کلام کرے گا اس کا قدر میں اضافہ ہوگا، یعنی کہ اس کی قدر بڑھے گی۔ جو حدیث لکھے گا اس کی دلیل مضبوط ہوگی۔ جو ادب اور لغت میں کو اپنا مشغلہ بنائے گا اس کی طبیعت میں رقت پیدا ہوگی۔ جو حساب میں مصروف ہوگا اس کی رائے میں پختگی آئے گی، اور جو اپنے نفس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بات پھر آ گئی کہ گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اپنی نفس کو قابو میں کرنا بہت ضروری ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ،
ان کا بھی نام ہم لوگوں نے سنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نیشا پور میں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا یہ ساری بخارا ہے، نیشا پور ہے، ترمز ہے، یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں نا، یہ آج کل کا جو رشیا ہے وہاں کے علاقوں میں سے یہ علاقہ ہے، اور صحائے ستہ کے جتنے امام ہیں وہ سب اسی ایریا سے کے ہیں بیسکلی، مطلب بخارا، نیشا پور کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سارے وہ ایریاز ہیں کہ جہاں سے اگر اس چھوٹے سے ایریا کو لے لیں تو جتنے بھی ہم لوگ نام سنتے ہیں، مطلب امام یہ امام وہ جتنے بھی، وہ سب وہاں کے۔ اور یہ کہ اس کے بعد وہاں پہ جس کو کہتے ہیں کمیونسٹس اور ان سب کا ایسا غلبہ آیا اور تسلط ہوا کہ وہاں سے قرآن شریف کا ایک ایک نسخہ ان لوگوں نے ختم کر دیا تھا۔ بہرحال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں سماعت حدیث شروع کر دیا تھا، یعنی 12 سال کی عمر میں انہوں نے حدیث شریف لکھنا اور پڑھنا اور یہ کہ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ امام زہلی، اسحاق بن راہوے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر اسی حدیث شریف میں ہی جس کو کہتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی اسی میں ہی پھر خرچ ہوئی تھی۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں 3 لاکھ حدیث کا سماع کیا تھا، یعنی 3 لاکھ حدیث کا علم حاصل کیا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں، اور ان 3 لاکھ احادیث کو انہوں نے صحیح مسلم کی شکل دی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ انہوں نے سنی، انہوں نے وہ لکھی، اور وہ ایسی لکھی کہ یہ کب ہے 206 ہجری میں اس کے آس پاس یہ لکھی گئی ہوگی، اس وقت خیر ان کی پیدائش ہے، تو اس کے بعد یہ جب بھی لکھی گئی اور تب سے لے کے اب تک مطلب 1000 سال سے اوپر گزر چکا ہے۔ اور کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کیا اخلاص ہوگا کہ آج تک ہم لوگ اگر جس کو کہا جاتا ہے نا کہ کسی حدیث کی اوتھینٹسٹی بتانا ہوتا ہے تو کیا بتاتے ہیں کہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے نا۔ تو بہرحال مطلب یہ کہ ان لوگوں کی نیت کیا رہی ہوگی اور ان لوگوں نے اپنے وقت کو کس طرح سے گزارا ہوگا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی محنتوں کو قبول کیا۔ اچھا اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی تھی نا، تو اس میں ایک چیز جو ہم بتانا بھول گئے وہ یہ تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی جو وہ تھا کہ رمضان المبارک میں 60 بار قرآن شریف ختم کرتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ اپنی تصنیف کرتے تھے اور اپنا حدیث شریف کا علم حاصل کرتے تھے یا دین کا علم حاصل کرتے تھے تو اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی 5 وقت کی نماز تو ڈیفینیٹلی ہوتی تھی، تہجد کبھی مس نہیں ہوتی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آتا ہے کہ 40 سال انہوں نے، مطلب اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں، بہرحال 40 سال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی تھی، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا ان ادر ورڈز کہ ان کی تہجد مس نہیں ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ عشاء سے لے کے فجر تک وہ نہیں سوئے، کیونکہ اگر وہ سوئے ہوتے تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا۔ تو 40 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ اور یہ کیونکہ ابھی ایک دم ذہن میں آ گیا، اور یہاں پہ ہے رمضان المبارک میں صرف ایک مہینے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 بار قرآن شریف ختم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ 60 بار قرآن شریف ختم کرتے تھے، پھر جو ان کی اپنی نمازیں ہوتی تھیں وہ سب ہوتے تھے، حافظ قرآن تو تھے ہی، حافظ حدیث بھی یہ لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم اور تعلم کا جو درس اور تدریس ہوتی تھی وہ تو ہوتی ہی تھی ان لوگوں کی۔ تو بہرحال یہ سب جب ہم خود پڑھ رہے تھے اور وہ کر رہے تھے تو ذہن میں صرف یہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے وقت میں کیا برکت ڈالی تھی، مطلب کیا کرتے تھے یہ لوگ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں کہ واقعی ہم لوگ ان لوگوں کی جو پوری تصنیف ہے نا اس میں سے ایک کتاب بھی ہم لوگ شاید اپنی پوری زندگی میں مکمل نہ کر پائیں۔ تو بہرحال بات یہ نہیں ہے کہ یہ کر کے اور پھر ہم لوگ صرف وہ کر لیں کہ واہ کیا لوگ تھے اور وہ تھے، بات یہ نہیں ہے۔ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں پڑھ کے ایک تو ان لوگوں کے لیے دعائیں، کیونکہ اور کچھ نہیں تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے مقبول اور مقرب بندے ہیں نا،
تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے بھی، ہم لوگوں کے بعد دعائیں کرنے والے اللہ تعالیٰ بنا دیں گے انشاءاللہ. اور مقصد جو ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کے جو اکابرین گزرے ہیں نا وہ بہت بڑے لوگ تھے. کیونکہ آج کل ہم لوگوں کا ہو گیا ہے نا، جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کم علمی تو ہم نہیں کہیں گے، لا علمی میں بھی، مطلب ہم لوگوں کا تو کچھ بھی علم نہیں ہے. اس کے بعد زبانیں ہم لوگوں کی اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بہت آرام سے کچھ بھی زبان پہ آ جاتا ہے، کچھ بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی ذہن میں آتا ہے، کچھ بھی دل میں جس کو کہتے ہیں شک اور شبہات آنے لگتے ہیں. تو یہ بہت بڑے لوگ تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور مقرب بندے تھے. تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی عزت تو اپنے دلوں میں لے آئیں اور جس کو کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان کا عشر عشیر ہی بنا دیں، یعنی کہ ان کا جس کو کہتے ہیں نا کہ 1/10 آف دا 10th وہ بھی بن جائیں ہم لوگ، تو ہم لوگوں کی تو زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بھی سنا ہے، تو ان کے لیے آتا ہے کہ قرآن شریف کی تفسیر انہوں نے وہ کیا تھا کہ میں لکھوں. تو ان کے جو شاگرد تھے ان سے مطلب لکھوانے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ 30,000 ورق، 30,000 پیجز کی ان کی قرآن شریف کی تفسیر. تو اس پہ ان کے شاگردوں نے یہ کہا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پوری زندگی صرف ہو جائے گی اور اتنی بڑی تفسیر کوئی مطلب نہیں پڑھ پائے گا. تو اتنی لمبی تفسیر پڑھنے کے لیے تو عمر کہاں سے لائیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے اس کو مختصر کیا، اور اتنا مختصر کیا انہوں نے کہ اس کو 3,000 ورق میں کیا. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اس سے کم میں قرآن شریف کی تفسیر نہیں کر سکتا. یعنی قرآن شریف کا علم جو ہے وہ اتنا گہرا اور اتنا وسیع ہے کہ اس سے کم پہ اکتفا نہیں ہو سکتی ہے. تو 30,000 ورق لکھنا ایک آدمی کی زندگی میں، تو بہرحال یہ اپنے آپ میں بہت بہت بڑی چیز ہے. اور بات صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے وقت میں برکت مانگے، اور یہ کہ یہ برکت تب آئے گی جب ہم لوگ گناہوں سے، معاصیوں سے بچیں گے، اور کچھ نہیں تو اپنی نفس جو ہے نا اس کو کنٹرول کر لیں، اور یہ دیکھ لیں بائی دا اینڈ آف دا ڈے کہ ہم لوگوں کا اکثر وقت کس چیز میں گزرا ہے. اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک دن میں یہ بدلاؤ، یہ تبدیلی نہیں آئے گی، اس میں ٹائم لگے گا. لیکن یہ کہ بہرحال جس کو کہتے ہیں کہ خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ ان سے جس کو کہتے ہیں نا کہ سب سے الگ تھلگ ہو کے اور ہم اس میں لگ گئے، بات وہ نہیں ہے. جو اصل مقصد ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ وہ ساری چیزوں، اپنے اخلاق اور اپنی جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے یہ سب چیزیں بھی کرنی ہیں، اور یہ سب ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں گے تو یہ سب ہوں گی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. انہی امام جریر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے تاریخ، یعنی کہ جو تاریخ یہ دین ہے، تاریخ اسلام ہے، اس کے موضوع پہ جو انہوں نے لکھی کتاب، تو وہ جو ہے انہوں نے مختصر تاریخ جب لکھی تھی تو اس کی 21 جلدیں ہیں. ٹھیک ہے، 21 اس کی جلد ہے. تو یہ انہوں نے مختصر جو تاریخ لکھی تھی اس کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال اور اس طرح سے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 3,58,000 یعنی 3,58,000 اوراق لکھے تھے اپنی زندگی میں. اور یہ پھر سے یہ لکھنا جو ہے نا، یہ قلم اور دوات سے خود لکھنا، اور ایک ایک جس کو کہتے ہیں ورق لکھ کے اور اس کا تحفظ، یہ سب ان لوگوں نے کیا تھا. اور یہ تو ہے، یہ تو بہت کم لوگ ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو ہم لوگوں نے بہت بڑے بڑے نام سنے. انشاءاللہ ان کی بھی بات ہوگی. بہرحال اس وقت اب ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی ان لوگوں کا عشر عشیر دے دیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں ان لوگوں کی زندگیوں میں دی تھیں وہ تو خیر بہت بڑی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ان کے شان نشان مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی وہ برکتیں ہم لوگوں کی زندگیوں میں، ہم لوگوں کے وقتوں میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.